بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ واحاط بکل شیء علما وهو فی مکانہ وقہر جمیع الخلق وقدرتہ وبرہانہ مجیدا لم یذل ومحمودا لا یزال بارئ المسموقات ودائع المدعوات الصلاة والسلام على أول الأوائل في البدايات وآخر الأواخر في النهايات مطلع الكمالات ومجمع السعادات نجم الشرف والعظمة شمس فلك الرسالة والحكمة خاتم المرسلين وسلطان المسلمين وإمام المؤمنين سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى وصیہ و خلیفتہ و وارث علمہ و مخزن اسرارہ و مطلع انوارہ المنصوص بنص من كنت مولاه فهذا علی مولا المخصوص بتشریف عنا مدینۃ العلم وعلی بابها اسد اللہ الغالب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وعلى السیدۃ الجلیلۃ الصدیقۃ الطاہرۃ المطہرہ قطب فلک العصمت ومرکز سماء الافا القمر القمراء الدرة البيضاء اللمعة اللمعاء الأوراد الإنسية فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين اولادها الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما الامام المبین والکافی الحسین وغیاث المصدر المستقیم سیدنا و مولانا و ہادینا بالحق و امام المنتظر ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویعطون الزکاة وهم راکعون قرآن مجید سورہ مائدہ آیت نمبر 55 کے ضمن میں درسگاہ امام مظلوم کا تیسرا درس ہے آج، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ اس سال جو کہ 1447 ہجری کا سال ہے اسلامی لحاظ سے، اس میں ہم نے سائے مجیدہ کے ضمن میں موضوع رکھا محمد و آل محمد علیہ السلام کی ولایت کلیہ۔ کل ہم نے اسی موضوع کے ضمن میں آئے مجیدہ
سورہ معاہدہ کی آیت نمبر 67 یعنی 67 کے ضمن میں کچھ مطالب عرض کیے تھے تاکہ پتہ چل سکے کہ ولایت کی قرآن میں کیا اہمیت ہے، اور ہم نے مفصل بیان کیا تھا۔ میں چونکہ وقت کے دامن میں بالکل ہی گنجائش نہیں ہوتی، 1 گھنٹہ گفتگو کا پتہ ہی نہیں چلتا، لہذا میں پچھلی باتیں یہ حسن ظن کرتے ہوئے کہ آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہیں ذرا بھی نہیں دہراتا، کل والی بات جہاں چھوڑی تھی اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری حج ادا کر کے واپس تشریف لا رہے تھے، جب غدیر کے مقام پہ پہنچے تو حکم الہی ہوا، یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے حبیب اسی مقام پر رک جا اور پہنچا ما انزل الیک، جو تجھ پر پہلے نازل کیا جا چکا ہے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو نے یہ نہ پہنچایا تو تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ عرض کیا جا چکا ہے کہ رسول منبر پر تشریف لے گئے، پلانوں کا بنایا گیا، وہاں پر علی مولا کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا، بلند کیا اور پورے مجمع سے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی المولا۔ بات یہاں تک پہنچی تھی، اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اور اتنی بات ذہن میں رکھیے گا، یہ توفیق الہی ہے کہ ہمارے موضوع میں غدیر آیا۔ اللہ ممکن ہے اگر ولایت کلیہ کا موضوع نہ ہوتا، کوئی اور عنوان ہوتا عشر محرم کا، ہو سکتا ہے یہ عنوان، یہ مجلس، یہ موضوعات، یہ معارف اس جگہ پر نہ بیان کیے جاتے، لیکن خدا را یہ ذہن میں رکھیے گا، کسی کے ذہن میں یہ نہ آ جائے جی غدیر پہ کل بھی مولانا صاحب نے 1.25 گھنٹہ گفتگو کی، آج دوبارہ اسی موضوع کو لے کے چل پڑے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، رک کے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ غدیر کوئی عام موضوع نہیں ہے۔ جو بعد والی گفتگو ہے اس سے بھی واضح ہوگا، اور میں بھی واضح کرنا چاہتا ہوں، اور میں اپنے ان نوجوان بچوں کو، نوجوان بیٹوں کو، بھائیوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو شروع سے آگے ہی آ کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ بعد میں مشکل ہو جاتی ہے، پھر انسان پھلان کے آگے آئے، لہذا کوشش کیا کریں منبر کے نزدیک آیا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بوڑھا اگر منبر کے نزدیک آئے نا، اگر تاریخ پہ توجہ ہے تو لطف لیں گے، بوڑھا اگر منبر پہ آ جائے نا، منبر کے نزدیک آ جائے تو پریشان ہونا چاہیے، اگر جوان منبر کے نزدیک آئے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آگے بڑھ جائیں۔ میں عرض کر رہا ہوں غدیر کتنا ضروری موضوع ہے۔ کتنے دن گزرے اسے؟ 15 دن، 18 ذی الحجہ عید غدیر ہے نا، کتنا ضروری دن ہے۔ اگر کل والی اور ابھی والی باتیں ذہن میں آئی تو لطف لیں گے، اور ان باتوں کو اپنے فقط ذہن میں نہ رکھیے گا، انہیں محفوظ بھی کیجیے گا ذہن کی میموری میں، اور اپنی نسلوں تک پہنچائیے گا جہاں تک آپ کی زندگی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ غدیر وہ موضوع ہے کہ اسی موقع پر فقط اللہ نے نبی سے یہ کہا تھا، یا ایھا الرسول۔ عام نہیں ہے، میں زور لگا رہا ہوں، اس کے لیے زور چاہیے۔ اللہ کا اس سے زیادہ ہوتا تو میں بیان کرتا، فرمایا اے حبیب پہنچا، اے رسول پہنچا، اگر یہ نہ پہنچایا کچھ بھی نہ پہنچایا۔ اور پہلے دن کی گفتگو میں نے کیا عرض کیا تھا؟ راوی نے مولا سے پوچھا نا، یہ جو آپ عزاداری کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، امام رضا سے راوی نے کیا پوچھا تھا؟ مولا عاشور کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہو؟ مولا نے کیا جواب دیا تھا؟ جو پہلے دن موجود تھے
الاکبر. باتیں میرے ذہن میں ایک جگہ سے ایک آواز آئی ہے, اس کی وجہ سے مجھے یہ چند باتیں کرنی پڑ رہی ہیں. کون فرما رہے ہیں؟ صادق مولا, اللہ کی سچی زبان. آیت ہی جن کے قصیدے میں اتری ہے, جن کی طہارت کا قصیدہ پڑھتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کیا؟ وہ عید اللہ الاکبر, کہ غدیر اللہ کی سب سے بڑی عید ہے. نہیں لطف نہیں لیا ابھی تک. خدا میں خون کا زور لگاتا ہوں, جگر کا زور لگاتا ہوں, بات ضائع نہ ہونے پائے. عید الفطر ہماری عید ہے, عید الاضحیٰ ہماری عید ہے. صادق کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ مومنوں کی نہیں فقط, فرمایا یہ اللہ کی عید اکبر ہے. جو ابھی بھی نہیں پہنچے, دیکھیں ایک دفعہ میرا گھر ہے, اس کی عزت آبرو توقیر اور ہے. ایک دفعہ آپ کا گھر ہے, اس کا احترام اور ہے. ایک دفعہ جب ہم کہتے ہیں بیت اللہ, اللہ کا گھر, اس کی عزت توجہ نہیں فرما رہے ہیں, اس کا احترام اور ہے. اب جو کام گھر میں کرتے ہیں وہ مسجد میں کر سکتے ہیں نہیں. اب جو عید میری اور آپ کی ہے, اس میں اور اللہ کی عید میں کتنا فرق ہوگا؟ پر یہ اللہ کی عید اکبر ہے. صادق مولا فرماتے ہیں, اگلا جملہ سنیں گے, وما بعث اللہ نبیا الا توحید فیہ, اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا, اللہ نے کوئی نبی مبعوث نہیں فرمایا مگر یہ کہ اس نے 18 ذی الحج میں عید منائی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یعنی ابھی اعلان غدیر نہیں ہوا, ابھی کے مولا ہونے کا اعلان نہیں ہوا. تمام انبیاء اپنی اپنی رسالتوں میں 18 ذی الحج کو عید مناتے رہے. یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ عید غدیر کی اہمیت کو سمجھو, اس کے مقام کو سمجھو. یہ کل سے آج تک کیوں بیان ہو رہا ہے؟ خدا کرے کہ ہم غدیر میں بھی عشرہ منایا کریں, فضائل کا عشرہ, لوگوں کو ولایت کا پتہ چلے. فرمایا کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا مگر اس نے عید کی ہے. پھر کیا فرمایا؟ وَعَرِفَ حُرْمَتَهُ, اور اس نے اس دن کی حرمت کو پہچانا ہے. فرمایا وَعِسْمُهُ فِي السَّمَاءِ الْعَهْدُ الْمَوْعُودُ, فرمایا اس غدیر کی عید کا نام آسمانوں میں عہد موعود ہے, عہد پیما ہے. یہ کون فرما رہا ہے؟ صادق مولا. ان کی جد کون؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, عبداللہ کے بیٹے, آمنہ کے لال, صادق الامین, اللہ کے حبیب. وہ یہ ارشاد فرماتے کیا؟ یوم غدیر من افضل من اعیاد امتی. فرمایا یاد رکھنا کہ عید غدیر جو ہے, غدیر کا دن جو ہے, فرمایا یہ میری امت کی سب سے بڑی عید ہے. فرمایا میرے امت کی سب سے بڑی عید ہے. وہ یوم الذی, فرمایا یہ وہ دن ہے غدیر کا. کون سا دن ہے؟ فرمایا امرنی اللہ تعالی ذکرہ, کیا لجنسب علیًا, فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس دن میں علی کی امامت کا اعلان کروں. اللہ. عبداللہ ابن عباس پتہ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ اکبر, صلوات پڑھیں محمد وعلیہ اکمل اللہ عز وجل فی هذا اليوم دینہ, اللہ نے اس دن اپنے دین کو مکمل کیا. وَأَتَمَّ نِعْمَتَهُ, اور اپنی نعمت کو تمام کیا. وَرَضِيَ الْإِسْلَامَ, اور اسلام سے بطور دین راضی ہوا. عبداللہ کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس فرمایا اجتماعت فی هذا اليوم خمسۃ اعیاد, فرمایا اس دن میں 5
الجمعہ والغدیر، عید الیہود، عید المجوس، عید النصارہ. فرمایا اس دن میں 5 عیدیں اکٹھی ہوئی تھی جب اعلان ہوا تھا غدیر میں. ایک جمعے کا دن، غدیر کا دن، نصارہ کی، عیسائیوں کی، مجوسیوں کی، یہودیوں کی. فرمایا ولم یجتمع قبلہ، فرمایا اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنا کہ اس طرح کی عیدیں اکٹھی ہوئی. یہ دن ہے غدیر کا، لہذا اس سے کم نہیں لینا. اگر الحمدللہ رب العالمین مطالب مل گئے، معارف مل گئے آج یا اس سے پہلے، اس سے خوشی سے لینا چاہیے. اب جب رسول اترے کدھر سے؟ پلانوں کے منبر سے. اللہ اکبر، بات جوڑ رہا ہوں، یہ تو اہمیت کے لیے مجھے عرض کرنا پڑا. پلانوں کے منبر سے ادھر رسول اترے، ادھر سے جبرائیل اترا. توجہ کرو، رسول علی کو لے کے نیچے اترے، جبرائیل آئے مدینہ کو لے کے نیچے اترا. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب جن کے ذہن میں کل والی باتیں مجھے دہرانا نہ پڑے، یہ جو الیوم کی آیت ہے یہ کتنی آیت ہے قرآن کی؟ شاباش شاباش. سیکنڈ لاسٹ، اس کے بعد ایک آیت اور آئی ہے. آج ایک جملہ میرے ذہن میں آیا کہ شاید اگر وہ واقعہ نہ ہوتا تو شاید اللہ اسی آیت پر قرآن کو ختم کر دیتا. بڑی بات خدا کی قسم میں نے کر دی ہے. اگر جو واقعہ بعد میں ابھی آئے گا اگر وہ نہ ہوتا، فقط شاید اللہ کی جانتی ذات کبریا بہتر ہے. اللہ جو احدیت ہے، ذات احدیت ہے، وہ جانتا ہے. لیکن میرا حقیق کا دل یہ کہہ رہا ہے، ظاہراً محسوس ہوتا ہے کہ بعد والا واقعہ اگر نہ ہوتا تو قرآن یہاں پر ختم ہو جاتا. کہ جب نبی نے فرمایا الیوم، آج کے دن، اکملت لکم، میں نے مکمل کیا اس کے لیے، لکم تمہارے لیے. اب قرآن ہے قیامت تک کے لیے. القرآن یجری کما یجری الشمس والقمر، قرآن ایسے جاری ہے جیسے شمس و قمر جاری، اور قیامت تک مسلمانوں کے لیے ہے. لیکن سب سے پہلے کن کے لیے ہے؟ جن کے سامنے نازل ہوا، جن کی موجودگی میں اترا، جن کے لیے رسول نے اعلان کیا. ان کو رسول نے کیا کہا کہ میرا اللہ فرما رہا ہے الیوم الیوم الیوم، آج. پرسنشیا نے لکھا، یہ سیکنڈ لاسٹ آیت ہے کہ جب ولایت کا اعلان ہوا تب فرمایا آج میں نے، آج. نہیں شہر میں سمجھا نہیں پا رہا، میں آگے بڑھتا ہوں گا. جب تک سمجھاؤں گا نہیں آگے جاؤں گا نہیں. اہمیت تو میں نے بتا دی، کل بھی نبی بیان ہو جائے گا، مسئلہ نہیں ایسا. لیکن بات سمجھ آئے گی تو مزہ آئے گا نا. کیا فرمایا؟ الیوم، آج، آج میں نے دین مکمل کیا. مطلب کیا ہے؟ تو اس سے پہلے جو بدر میں شہید ہو گئے، جو احد میں شہید ہو گئے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، جو خندق میں شہید ہو گئے، جو خیبر میں شہید ہو گئے، حدیبیہ میں، اس سے پہلے جو مر گئے، آیا ان کے لیے دین مکمل نہیں تھا؟ آپ کو سلامت رکھے نا، ان کے لیے مکمل تھا. لطف لیجیے گا، ان کے لیے مکمل تھا. لیکن آج جو غدیر میں موجود ہو، اللہ اکبر، آج جو غدیر میں موجود ہو، اور نبی نے یہ بھی بتایا تھا کہ جو حاضر ہے وہ غائب کو جا کر خبر دے دے. کیا فرمایا؟ جو آج موجود ہو تمہارے لیے آج مکمل ہوا ہے. اور ہوا کس میں ہے؟ علی کی ولایت میں. اللہ کو سلامت رکھے، آج مکمل ہوا. مطلب کیا؟ توجہ چاہ رہا ہوا. مطلب کیا؟ یعنی تمہارے
سے پہلے مر جاتے تو دین مکمل تھا، یا علی کو مولا مانو۔ مزے کی بات سنو، اب جب اتری نا سب نے آ کر مبارکبادیں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی مبارک دی۔ انہوں نے آ کر کہا دیکھیں ہم بڑے امین ہیں، ہم خیانت نہیں کرتے، جو بات جس سے ہم تک پہنچی ہے ہم اسے پہنچاتے۔ انہوں نے فوراً کہا یا علی مبارک ہو، بخیر لگے اپنا ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے، ان کی باتوں میں بڑا زور ہے۔ اللہ اکبر، ابو طالب کے بیٹے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کی باتوں پہ غور کرو، اس میں زور دیکھو کہ کتنی فصاحت و بلاغت ہے۔ میں منبر حسین سے عرض کر رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، کیا فرمایا؟ باقی لگا اپنا ابی طالب، یہ نہیں کہا کہ اے علی تجھے مبارک ہو۔ مجھے ان کا جملہ مجبور کر رہا ہے کہ میں یہاں ہی رک جاؤں، اس سے آگے نہیں بڑھوں۔ آگے کیا کہا؟ اے ابو طالب کے بیٹے تجھے مبارک ہو۔ دیکھیں نا، کسی کا بیٹا اگر جنرل بن جائے، کرنل بن جائے، بریگیڈیئر بن جائے، وہ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، یہ ہمارے معاشرے کی باتیں سمجھانے کی لیے عرض کر رہا ہوں، اگر وہ کم ذات کا ہونا اور بیٹا بڑے عہدے پہ پہنچ جائے نا، اب جو لوگ مبارک دینے آئیں گے نا وہ کیا کریں گے؟ اس کے باپ کا نام لیں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، جو پہنچ چکے ہو آپ کی بڑی مہربانی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجمع بیٹھا ہوا ہے لوگوں کی موجودگی میں، اگر اس کے مثلاً کہیں اب مجھے اچھا نہیں لگتا یہاں سے باتیں کرتے ہوئے، اب میں کہوں گا تو شاید کسی کو نازیبا لگے، اچھا نہ لگے، یعنی اگر اس کی ذات، پہلی بات ہے میں کیا کر رہا ہوں، یہ ہمارے معاشرے کی باتیں ہونی نہیں چاہیے، اچھی باتیں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے اِنَّا عِندَ اللَّهِ أَكْرَمَكُمْ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک سب سے مکرم وہ ہے جو متقی ہے۔ یہ باتیں ہمارے معاشرے کی ہیں تو صحیح نا، میں سمجھانے کی عرض کر رہا ہوں۔ اب اس کے باپ کا نام نہیں لیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیچارہ کمی ہے، گھٹیا ذات کا ہے، اس کا نام لیں گے تو بریگیڈیئر صاحب کی عزت نہیں رہے گی، تو کیا ہوگا؟ تو اس کا نام نہیں لیں گے، کیا کہیں گے؟ اے فلاں صاحب آپ کو مبارک ہو، آپ بریگیڈیئر بن گئے، کرنل بن گئے، ٹھیک ہے۔ اب خدا نہ خواستہ ابو طالب علیہ السلام ہماری روحیں ان پر قربان ہو جائیں، جو محسن اسلام تھے، جو محسن رسالت تھے، جنہوں نے توحید کے ساتھ رسول کو چلنا سکھایا تھا۔ اگر خدا نہ خواستہ ان کے کردار میں ذری کمی ہوتی تو حضرت عمر مجمع میں نہ کہتے اے ابو طالب کے بیٹے۔ ایک 1,20,000 اصحاب کے مجمع میں یہ کہا اسبات و سیدہ مولا المؤمنین والمؤمنات، اے علی ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو، آج آپ نے صبح شام ایسے کی آپ مومنوں اور مومنات کے مولا بن گئے۔ اور یہی وہ کہتے ہیں، حضرت عمر رسول کو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب آپ نے اعلان کیا تھا اور میں نے مبارک دی تھی، توجہ چاہ رہا ہوں، بڑا لطف لے کے نوجوانوں اگر غور کر رہے ہیں، کہا جب میں نے یہ اعلان کیا مبارک دی، اس کے بعد میں جب ذرا سا ادھر ہوا تو ایک بڑا ہی حسین و جمیل خوبصورت نوجوان آیا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ہاتھ پکڑ کر کہا کہ اے عمر، آج رسول خدا نے اپنے بھائی علی کے لیے اسلام میں بہت پکی گرہ لگا دی ہے۔ لا یحل، توجہ ذرا لطف لیجیے گا، لا یحل ہوا الا کافر، ایک روایت میں کہ اسے کوئی نہیں کھولے گا مگر کافر ہوگا، دوسری روایت میں اسے کوئی نہیں کھولے گا مگر منافق ہوگا۔ توجہ چاہ رہا ہوا، اور پھر کیا فرمایا؟ اے عمر یاد رکھنا تو اس گرہ کو نہ کھول دینا۔ اللہ کو سلامت رکھے۔ اتنا کہنا تھا، سنے گی جملہ، اس سے آگے اور
تھا, بڑا خوبصورت تھا. کون شخص تھا؟ فرمایا لیس انہ رجلا, فرمایا وہ ایک مرد نہیں تھا, انسان نہیں تھا, ولکنہ جبرائیل. فرمایا وہ جبرائیل تھا جس نے تمہیں کہا تھا کہ اس گرہ کو کبھی نہ کھولنا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ واقعہ ہو گیا. اب مجبوری ہے, گھڑی کو دیکھ کے چلنا پڑتا ہے. کل جب مجھے دائیں بائیں سے کہا نا 5 منٹ میری طرف سے 10 منٹ میری طرف سے, میں بڑا خوش ہو گیا تھا. لیکن آج جو باتیں کی گئی ہیں اس سے پریشان بھی ہوں, کیونکہ باتیں ابھی بڑی زیادہ ہیں اور ٹائم جو ہے وہ گزرتا جا رہا ہے. آپ پریشان تو نہیں ہے نا؟ پر کوشش کرتے ہیں, شاہ صاحب کہہ رہے سپیڈ ٹھیک ہے, اللہ کرے یہ نو سپیڈ زیادہ ہی نہ ہو جائے. سپیڈ زیادہ ہو جائے تو ابھی جرمانہ پڑ جاتا ہے. ہمارے جی ٹی روڈ کے پاس ہی آپ بیٹھے ہیں, شاید جی ٹی روڈ پہ نہ ہو, موٹر وے تو پڑ ہی جاتا ہے. بس ہم چلتے ہیں انشاءاللہ, کوشش کرتے ہیں سمندر کو کوزے میں ڈال دیا جائے. اچھا یہ اعلان ہوا, بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ. دیکھیں جب بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے نا, آپ بانیان مومنین تشریف فرمائیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. جب بھی کوئی بڑا پروگرام ہوتا ہے, جلسہ ہوتا ہے نا, اس کے لیے چند چیزیں مہم ہوتی ہیں, چند امور لازمی ہوتے ہیں. کون کون سے ایک مثال دیکھیے, غدیر پہ ہوں میں, آگے پیچھے نہیں جا رہا. اصلی روڈ غدیر ہے. یہ بات ہے کہ بچوں کے ذہن میں بیٹھ جائے. اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے جو بچوں کو ساتھ لے کر آتے. اور زیدی صاحب نے جو بات کی اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ جو ریپر میپر پھینکے جاتے ہیں ان کا بھی بڑا احساس کرنا چاہیے, خیال کرنا چاہیے. دیکھیں وہی جو قومیں ترقی کرتی ہیں جو تہذیب یافتہ ہوتی ہیں. اگر ہم علی والے تہذیب یافتہ نہیں ہوں گے, صفائی پسند نہیں ہوں گے, تو کون ہوگا؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے. میں کیا عرض کر رہا تھا کہ چند امور کسی بھی پروگرام کے لیے بڑے مہم ہوتے ہیں. کوئی بھی جلسہ کرانا ہے, مجلس کرانی ہے, بڑا پروگرام جتنا بڑا کرانا ہے نا, اس میں ایک سب سے مہم کام ضروری بات کیا ہوتی ہے؟ اچھی جگہ کا انتخاب کیا جائے. توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں نا, میرا گھر بھی ہو اور امام برگاہ بھی ہو. گھر میرا ہو 10 مرلے کا, 1 کنال کا, امام برگاہ ہو 5 کنال کا, مثلاً فرض کریں, تو مجھے مجلس کہاں رکھنی چاہیے؟ شاباش امام بارگاہ میں. کیوں؟ جگہ بڑی ہے, لوگ آسانی سے آ جائیں گے, پریشانی نہیں ہوگی. ایسے جتنے بھی جلسے ہوتے ہیں, آپ سیاسی جلسوں کو دیکھ لیں, اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ جگہ اچھی ہونی چاہیے, چوک میں انتظام کیا جاتا ہے, باتیں ذہن میں رکھی جائیں تاکہ لوگ آسانی سے آ جائیں, ہر طرف سے آ جائیں, ہوا بھی لگتی رہے, پریشانی نہ ہو. پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی جلسے کی کامیابی کے لیے, مجلس کی کامیابی کے لیے, کسی بھی پروگرام کی کامیابی کے لیے جگہ مین ہونی چاہیے. تو جو ہے بات ذہن میں رہنی چاہیے. آپ کا بہت شکریہ, بہت شکریہ جو پہنچ رہی ہے ساتھ ساتھ. دوسرا کیا انتظام کیا جاتا ہے کہ خطیب اچھا ہونا چاہیے. بڑی مہربانی, بڑی مہربانی. میں مثال سے سمجھاؤں گا. خطیب مقرر اچھا ہونا چاہیے. اب خطیب نام جتنا بڑا ہوگا, عوام اتنی زیادہ آئے گی. ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے نا, توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ ہمارے یہاں بعض کا نام لکھ دیا جاتا ہے آپ کراچی, توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ یا اگر اس سے بڑا لکھ دیا جائے آپ لکھنؤ, تو بڑی دنیا آ جائے گی. لیکن ممکن ہے کہ کوئی حقیر جیسا طالب علم ہو, ممکن ہے باتیں وہ بھی کوشش کر کے وہی لکھنؤ سے اوپر والی سنائے. لیکن جلسہ کامیاب کون سا ہوگا؟ جس میں خطیب ساتھ دے میرا, جس میں خطیب بڑا ہو, مشہور ہو, جتنا نامور ہو اتنا زیادہ جلسہ آتا ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ ایسی بات ہے نا. اچھا, تیسری چیز کیا دیکھی جاتی ہے کہ اس کا موضوع اچھا ہونا چاہیے جلسے کا. اچھا میں آسان کر دیتا ہوں. آج کل آپ میڈیا میں دیکھتے ہیں یا نہیں؟ باتیں میں کافی سوچ گیا تھا لیکن ٹائم نہیں رہا. میڈیا میں یہ پچھلے دنوں میں جنگ رہی ہے, اس میں مختلف تبصرہ کرنے والے ہوتے ہیں. اب آپ جب جو ہی کھولتے ہیں یوٹیوب, فوراً لکھا آتا ہے ایران جنگ جیت گیا. ٹھیک ہے جی,
گیا. نیچے ممکن ہے خبر وہ نہ ہو, گھنٹہ پورا خبریں دیں گے, آخر میں کہیں گے نہیں وہ چھپ گیا ہے. مثلا سرخی موٹی ہوتی ہے نا, مطلب کیا, یعنی موضوع جتنا اچھا ہوگا, جتنا جذب کرنے والا ہوگا, اتنا مجمع زیادہ ہوگا, جذبیت زیادہ ہو, کھچاؤ زیادہ ہوگا. یہ تین باتیں ہوگی. کیا؟ جگہ اچھی ہونی چاہیے, خطیب اچھا ہونا چاہیے, موضوع اچھا ہونا چاہیے, اور اگر سننے والے ہی آپ جیسے باشعور نہ ہو. توجہ نہیں فرما رہے, تو خطیب کو مزہ آئے گا یا خواب مزہ آئے گا؟ کچھ بھی نہیں آئے گا. پڑھتا پڑھتا بیچارہ بھول جائے گا, چھوڑ دے گا منبر. یہ ساری باتیں ذرا غدیر میں آ کر دیکھو. اللہ اکبر. غدیر میں کیا ہے؟ اللہ فرما نہیں سکتا تھا کہ میرے حبیب حج کرنے سے پہلے اعلان کر کے علی مولا ہے؟ اللہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ کعبے کے اندر اعلان کر دے, کہہ سکتا تھا یہ نہیں. لیکن وہاں پر بھی ممکن ہے کوئی حاجی پہنچا ہوتا, کوئی نہ پہنچا ہوتا. کل کوئی حاجی کہتا جی میں تو اس وقت پہنچا ہی نہیں تھا, میں تو یمن سے آ رہا تھا, عراق سے آ رہا تھا, میں مدینے سے آ رہا تھا, میں مکہ کا رہنے والا تھا, میں ابھی گھر سے نہیں نکلا تھا. اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے حبیب جب حج کر کے واپس آ, اب جو غدیر کے مقام پہ توجہ لکھ لیجئے گا. اب جب غدیر کے مقام میں پہنچا نبی, اب غدیر ایک چوک تھا جس میں 4 راستے جاتے تھے, ایک یمن کی طرف, ایک عراق کی طرف, ایک مکے کا راستہ, ایک مدینے کا راستہ. اب اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے حبیب چوک میں اعلان کر کے جا کہ چاروں ایک جیسے نہیں. اعلان کر کے جا, چاروں ایک جیسے نہیں, منزل کو ایک راستہ جاتا ہے, منزل کو ایک راستہ جاتا ہے. تو یہاں اس جلسے کا انتظام کرنے والا کون ہے؟ 5ویں چیز بھی ذہن میں آ گئی کہ انتظام کرنے والا جتنا بڑا ہوتا ہے نا, جلسہ اتنا کامیاب ہوتا ہے. میں اسے اور آسان کروں, ایک دفعہ حکومت کا جلسہ ہوتا ہے, ایک دفعہ اپوزیشن کا جلسہ ہوتا ہے. حکومت کے جلسے میں لوگ زیادہ آتے ہیں, کیوں؟ ہمارے ہاں تو پیسے بھی مل جاتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ توجہ ہے نا. لیکن اپوزیشن کا جلسہ اتنا کامیاب. اب غدیر والا جلسہ انتظام کرنے والا کون ہے؟ بسم اللہ, بسم اللہ. نہیں, آیت میں کل سے پڑھ رہا ہوں, پھر کوئی کہے گا کہ آپ ریپیٹ کر رہے ہیں. انتظام کرنے والا کون ہے؟ شاباش شاباش, جو سمجھ گئے بولو نا یار. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے, انتظام کرنے والا اللہ ہے, جو کہتا ہے کہ تو پریشان نہ ہو, ان کے شر سے تجھے میں بچاؤں گا. انتظام کرنے والا کون؟ اللہ. اور جگہ کون سی؟ غدیر میں. آگے بڑھوں, خطیب کون ہے؟ نہیں, میرا ساتھ نہیں دے رہے ہیں. اور اس سے بڑا اگر کائنات میں خطیب ہے تو مجھے دکھا دو. خطیب کون ہے؟ محمد رسول اللہ, جو سید المرسلین ہے, افضل المرسلین ہے, جو فصاحت و بلاغت میں سب سے اوپر ہے. اچھا, سننے والے کون ہیں؟ نہیں, اور فرما. سننے والے کون ہیں؟ کھایا والے ہیں, جیل والے ہیں. جملہ کون لطف لیں گے؟ حاجی نہیں, اس سے بڑا جملہ کہوں گا. انتظام کرنے کا وہ کون ہے؟ دعا کا جملہ کہوں دوسرے کارنر سے, انتظام کرنے والا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ. خطیب کون ہے؟ محمد رسول اللہ. موضوع کیا ہے؟
انتظام کرنے والا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ. خطیب کون ہے؟ محمد رسول اللہ. موضوع کیا ہے؟ علی رضی اللہ. سننے والے کون ہیں؟ سارے رضی اللہ. آخری بات کرتا ہوں. رسول اعلان کر کے مدینے میں پہنچے. اچھا ایک بات کر جاتا ہوں, جلدی سے کر جاتا ہوں, اللہ کرے وقت کی سوئی رک جائے. یہ نا ان کے باہر والی بے شک رک جائے. توجہ فرما رہے ہیں, یہ طرح یہ ہمیں چلا رہی ہے نا, لطف لیجئے گا. اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ تجھے لوگوں کے شر سے بچائے گا. اس کے ضمن میں جملہ لیجئے گا. اب جب واپس جا رہے تھے نا مدینے, راستے میں پلان بنایا گیا, سادات غیر سادات, ایک دو نہیں 17 بندوں نے, کہ فلاں پہاڑی کے نیچے سے نبی اور علی گزریں گے, پتھر کو پھینکیں گے. سب سے بڑی دہشت گردی ہونے والی تھی. ہم تو دہشت گردی کے خلاف ہیں نا. اب جو اس مقام پر پہنچے, رات کا ٹائم تھا, فوراً اللہ نے بجلی کو چمکایا. جبرائیل نے پتھر کو روکا, لیکن تصویر تو ان کی بن گئی نا. بھائی ایک دفعہ محمد ابراہیم کا کیمرہ, زیدی صاحب کا کیمرہ تصویر بنا رہا ہے, یہ ممکن ہے تصویر نہ بنے, لیکن جو جبرائیل بنائے گا. نبی نے دیکھ لیا, بتا دیا تم کون کون. باتیں آگے چلتا ہوں, میں زیادہ پڑھ نہیں سکتا. مدینے میں پہنچے, ایک غریب کو تیار کیا گیا. کیوں تیار کیا گیا سمجھیں گے, جو میں کہہ رہا ہوں تیار کیا گیا, یہ بات سمجھ آئے گی. وہ آیا, حارث نامی شخص آ کر اس نے اونٹھی دروازے میں باندھی, مسجد میں داخل ہوا, سلام دیا, کہا یا رسول اللہ میرا سلام. سلام کا جواب, کہا یا رسول اللہ آپ نے توحید کا بتایا, ہم نے مانا اللہ وحدہ لا شریک. آپ نے بتایا کہ آپ رسول ہیں, ہم نے مانا. نماز روزہ حج زکات سب کچھ دیا, سب کچھ مانا. مختصر سمجھ لو, پورا دین آپ نے دیا, ہم نے مان لیا. یہ غدیر میں کیا ہوا؟ کسی نے اعتراض فرمائے, غدیر میں کیا ہوا؟ اب کیا ہوا؟ اب بات بڑھتی جا رہی ہے, نبی کی آنکھوں میں سرخی بڑھتی جا رہی ہے. یہ جو اعلان کیا ہے اپنے بھائی کی, اسی بات سے نبی ڈر رہے تھے غدیر میں, اپنی بھائی کی وصایت کا, جانشینی کا, خلافت کا یہ جو اعلان کیا ہے, یہ بتائیں ساری باتوں کی طرح یہ بھی اللہ کی طرف سے تھا یا آپ کی طرف سے تھا؟ اللہ اکبر. نبی نے قسم کا, ایک مختصر کرتا ہوں, قسم کھا کر کہا کہ مجھے اس اللہ کی قسم ہے کہ جس نے مجھے نبی بنایا ہے, کہ میں نے علی کو اپنی مرضی سے وزیر نہیں بنایا, اپنی مرضی سے خلیفہ نہیں بنایا, اپنی مرضی سے جانشین نہیں بنایا. اس اللہ نے مجھے حکم دیا ہے تو میں نے علی کو مولا. سنا کیا جملہ؟ کہتے ہیں اللہم ان کان ھذا هو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء. سورہ انفال کی آیت نمبر 32 سے جا کر دیکھ لینا. اے میرے اللہ, اگر یہ حق ہے, کون یعنی علی کا مولا بننا, اگر یہ حق ہے, رسول کا اعلان کرنا حق ہے, تو فامطر علینا حجارۃ من السماء, تو آسمان سے مجھ پر پتھر نازل کر. اویتنا بعذاب علیم, یا مجھ پر عذاب علیم نازل کر. توجہ چاہ رہا ہوا, یہ کیوں مانگ رہا ہے عذاب؟ اسے یقین تھا. کیا یقین تھا؟ کہ ایک دفعہ ابو جہل نے بھی دعا مانگی تھی کہ اگر یہ نبی حق ہے
تو تو مجھ پر عذاب نازل کر. تو اللہ نے عذاب نہیں بھیجا تھا, اللہ نے کہہ دیا تھا اے میرے حبیب جب تک. میں پھر آیت پڑھ دیتا ہوں, اسی سورہ انفال کی اگلی آیت نمبر 33, وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے میرے حبیب اس وقت تک عذاب نہیں آ سکتا جب تک تو ان میں موجود ہے. اب اس کے ذہن میں کیا تھا؟ اس کے ذہن میں تھا ابو جہل تو کافر تھا, مشرک تھا, اللہ کا بڑا دشمن تھا, اس نے عذاب مانگا تھا, عذاب نہیں آیا تھا. میں تو صحابی ہوا اور یہ خود ذہن سے نہیں سوچ کر آیا تھا, اسے تیار کر کے بھیجا گیا تھا کہ یہ بات کہنا, یہ بات کہنا اور جا کر عذاب مانگنا. تجھ پر جب ابو جہل پر نہیں آیا تھا تو تجھ پر تو عذاب آئے گا, اور وہ کافر تھا, تو جو صحابی ہے. ایک بات بھی روک رہا ہے, میں بھی رک گیا ہوں. یہ پچھلی ٹرین کے ڈبے بالکل کھڑے ہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ سب کو؟ اچھا, میں یا کہتے ہیں تو میں بالکل سلو ہو جاتا ہوں. بولا بولا سکیلال شہباز کلندر زیدی صاحب کو تو اپنا ڈر ہے نا ذرا. توجہ فرما رہے, کہہ رہے بالکل ٹھیک جا رہا ہے, اتنی اور دیر چلتے ہیں. اس نے کیوں عذاب مانگا کہ جب اس کافر مشرک ابو جہل پہ چونکہ رسول موجود ہے, بڑی آیے مدینہ ہے, جب اس پر نہیں آئے تو مجھ پر کیوں آئے گا, اور جب عذاب نہیں آئے گا تو میں کیا کہوں گا کہ علی کو اللہ نے جانشین نہیں بنایا, علی کو نبی نے بھائی سمجھ کر اعلان کر دیا ہے. اب ادھر نبی کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی, ادھر سے اللہ کہہ رہا تھا جبرائیل کیا انتظار ہے, یہ مسجد میں کیا ہو رہا ہے, یہ مسجد میں کیا ہو رہا ہے. کہا یا اللہ تیرے علی کی ولایت کا انکار کر رہا ہے, کہا عذاب کیوں نہیں بھیجتا, کہا نبی موجود ہے, کہا سنت کو توڑ دے. اللہ اکبر, سنت کو توڑ دے. آج میری موجودگی میں اس پر پتھر نازل کر, اسے ہلاک کر دے. باتیں آگے بھی تھی, میں یہاں چھوڑ دی. کل انشاءاللہ زندگی رہی, اللہ خیر فرمائے. وہ شخص ہلاک ہو گیا. اس سے آگے 2 4 5 باتیں بڑی مزے کی ہیں, توفیق رہی تو سناؤں گا, نہیں تو چھوڑ دوں, آگے چلا جاؤں گا. خدا کی قسم ہے, علی ابن ابی طالب اور ان کی اولاد کی ولایت اصول دین میں سے ہے. اس کا اعتقاد اہم المہمات میں سے ہے. یہ پہنچانی ہے ایمانت ہم نے اپنی نسلوں تک, اور اخبار میں آقا کی ولایت ہے. اگر اس ولایت کو نہیں مانا, 12ویں کو نبی کا جانشین نہیں مانا, امام نہیں مانا, اللہ کا ولی نہیں مانا, تو توحید کچھ بھی نہیں ہے. کرتے رہو سجدے, کرتے رہو, پڑھتے رہو نمازیں, رکھتے رہو روزے, بات اوپر کر رہا ہوں. اگر یہ ہے تو نماز کا فائدہ ہے, روزے کا فائدہ ہے, حج کا فائدہ ہے, اور میں کہتا رہتا ہوں نماز فائدہ ہی علی والوں کو دیتی ہے. باقی آگے پیچھے بڑی حدیثیں ہیں, اس مقام پر نہیں پڑھتا آگے. کل تک آپ نے مجھ سے سنا کہ زہرا کے لال نے مدینہ کیسے چھوڑا. آؤ آج بتاتا ہوں مکہ کیسے چھوڑا, اللہ کے گھر کو کیسے ودا کیا. آپ نے ہائے بلند کر لی ہے, میرے ماتمی نوجوان عزادار رو پڑے ہیں.
یہ بڑی غربت کی بات ہے، خدا کی قسم ہے۔ مکہ سے جب حاجی حج کر کے آتے ہیں، جو نہیں جا سکے وہ میرے سمیت اللہ آپ سب کو بار بار لے جائے، اللہ میں اپنے گھر کی زیارت کرائے۔ جب حاجی آتے ہیں تو حاجی خوش ہو کر آتے ہیں نا۔ او میرے سنی شیعہ بھائیو، یہ واحد بطول کا بیٹا ہے، نانے کے روزے سے بھی چلا ہوا ہے تو روتا ہوا چلا ہے، اللہ کے گھر سے بھی چلا ہے تو روتا ہوا چلا ہے۔ سنو گے جملہ، میں انتظار نہ کروں، وقت ختم ہو گیا ہے۔ جب آقا دادی زینب نے روتے ہوئے دیکھا ہے نا، جو رونا چاہتے ہو اللہ تمہیں گریے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسین وہ غریب ہے جس پر آسمان بھی 40 دن خون رویا ہے۔ جب بہن نے روتے ہوئے دیکھا نا، کہا بھیا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا زینب نانا کے روزے پہ بھی پناہ نہیں ملی، نانا کے شہر میں بھی پناہ نہیں ملی، اللہ کے گھر میں بھی پناہ نہیں ملی۔ سنو گے جملہ، انتظار نہ کرو، جو رونا چاہتے ہو میرے بزرگوں، نوجوانوں، ماتمیوں، عزاداروں، میری ماں بہنوں، سنو گے علی کی بیٹی نے کیا جملہ کہا ہے؟ کہا بھیا حسین رو نہیں، حسین میں تیری کربلا بناؤں گی۔ زینب کا وعدہ ہے جو پورا ہوتا ہے۔ حسین دنیا تیری زیارت کرنے کے لیے آئے گی، حجرکم اللہ، اللہ تمہیں سلامت رکھے، لیکن عزاداروں دنیا زیارت کرنے آتی ہے حسین کی، فرشتے جوک در جوک آتے ہیں جاتے ہیں، لیکن بڑا فرق ہے کعبے کے طواف میں اور حسین کی قبر کے طواف میں۔ آپ پوچھو نا نوجوانوں، سید کیا فرق ہے؟ عزاداروں سنو گے، یہ فرق ہے کہ جب حاجی کعبے کا طواف کرتا ہے نا، اس کے بدن پر احرام ہوتا ہے۔ جب علی کی بیٹی زینب نے حسین کی لاش کا طواف کیا تھا، زینب کے سر پر اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سوائے اس غم کی کوئی غم نہ دیکھو، اجرکم اللہ، سوائے اس غم کی کوئی غم نہ دیکھو۔ اگلا جملہ سنو گے، جب حاجی طواف کرتا ہے نا، کعبے پر غلاف ہوتا ہے۔ جب علی کی بیٹی نے طواف کیا تھا، حسین کا لاشا بے غوروں کا بن تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، شرم نہ کرو او نوجوانوں، عزاداروں، اللہ تم سے راضی ہو، آقا دادی بطول تم سے راضی ہو، جو رو سکتے ہو، جو ہائے کر سکتے ہو۔ ہاں رونے والوں، عزاداروں سنو گے، عزاداروں جب حاجی کعبے میں ہوتا ہے نا، جو وہاں پر واجبات ہیں نا، اس میں سے ایک تلبیہ ہے۔ حج اور عمرے کے واجبات میں سے تلبیہ کیا کر پڑتا ہے حاجی؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک ان الحمد والنعمت لکا والملک، لبیک لا شریک لکا لبیک۔ حاجی یہ تلبیہ پڑھتا ہے نا۔ سنو گے حسین نے تلبیہ کیا پڑھا تھا؟ اجرکم اللہ، 8 ذی الحج کو چلے نا زہرا کا بیٹا، امت نانا کی امت نے حج نہیں کرنے دیا حسین کو۔ جب حسین نے کہا تھا وقت نہیں ہے میں تفصیل سے پڑھتا کہ میں جا رہا ہوں، حاجی میرے قاتلوں کے لباس میں آ گئے ہیں، اور خدا کی قسم ہے امت کا حق نہیں بنتا تھا کہ وہ کہتی حسین اب تو حج کر، ہم دیکھتے ہیں کون تجھے شہید کرے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سنو گے حسین نے تلبیہ کیا کہا ہے؟ کہ میرے اللہ، حاجی اس طرح تلبیہ کرنے میں دہرا نہیں سکتا۔ سنو گے حسین کہتے ہیں اللہم لبیک، لبیک بذب اطفالی لبیک۔ اجرکم اللہ، جو سمجھ گئے ہو تمہاری بڑی مہربانی ہے، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، اگلے جملے سچ سمجھ لینا۔ میرے اللہ، حاجی یہ تلبیہ کر کے لبیک کہتے ہیں کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ حسین اپنے
بسم اخوانی لبیک، حسین بھائیوں کی شہادت سے لبیک کہے گا، لبیک بسم اصحابی لبیک۔ اگلا جملہ سنو گے، لبیک لبیک بمسرت آیالی لبیک، میرے اللہ حسین زینب کی قید سے بھی لبیک کہے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آقا دادی بطول تم سے راضی ہو جائے۔ سنو گے زدارو، حسین کہتے ہیں میری زینب کو تازیانے پڑیں گے، حسین لبیک کہے گا، اور میری ننھی سکینہ کو تماشے لگے گے، حسین لبیک۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مختصر کر دیتا ہوں مزادارو، منزل سوق ہے، حسین چل پڑے ہیں مکہ سے، منزل سوق پہ پہنچے ہیں، اتنی دیر میں سارے بیٹھے ہیں، بیویاں ہیں، آقا زادی زینب ہے، ام کلثوم ہے، رقیہ ہے، کلثوم ہے، ساری بیویاں ہیں، مولا عباس ہیں، مولا حسین کا رخ ہے کوفے کی طرف۔ اجرکم اللہ زبان حال ہے، ایک مرتبہ حسین نے کہا ہائے غریب، اجرکم اللہ، جو سمجھ گئے ہو اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، نے کہا ہائے غریب۔ حسین کے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد دوسرا جملہ کہا علیک السلام یا اخی مسلم، اے مسلم میرا بھی تجھ پر سلام ہو۔ اجرکم اللہ، شرم نہ کرو، چھوڑ دیتا ہوں ممبر۔ سنو گے عزیزانو، اتنے میں عباس کہتے مولا رو کیوں رہے ہو؟ زینب کہتی ہے رو کیوں رہے ہو؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اتنے میں حسین رو بھی رہے ہیں، کچھ کہتے بھی نہیں ہیں۔ زینب رو کر کہتی ہے بھائیا مجھے بتا، میں تیرے غم میں برابر کی شریک ہوں، اور میں شریکت الحسین ہوا، حسین مجھے بتا۔ سنو گے عزیزانو، زینب نے رو کر کے کہا ابا حسین، حسین تیرا بھی نانا شہید، میرا بھی نانا شہید، تیرا بھی بابا شہید، میرا بھی بابا شہید، حسین زخمی بابا تو لایا، پٹیاں زینب کرتی رہی، حسین تیری بھی ماں شہید، میری بھی ماں شہید۔ اجرکم اللہ، مختصر کروں نوجوانوں، کہا زینب کو بتا وجہ کیا ہے؟ عباس برداشت کرو گے؟ زینب برداشت کرو گی؟ کہا جی مولا۔ کہا ایک دفعہ کوفے کی طرف دیکھو۔ اجرکم اللہ، اجازت امامت سے جو دکھایا نا کوفے کی طرف، کیا ہے؟ چھوڑ دیا میں نے سارا مضمون، خدا کی قسم ہے۔ کیا دیکھا؟ کوفہ میں دارالعمارہ کی چھت ہے، مسلم کا سر جھکا ہوا ہے، ہاتھوں میں رسیاں ہیں، ظالم کے ہاتھ میں تلوار ہے، دائیں طرف رسول خدا ہے، بائیں طرف ابو طالب ہے۔ ابو طالب رو رو کے کہہ رہے یا رسول اللہ، اب تو راضی ہے اور تیرا دین بچ جائے، میری اولاد۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سنو گے عزیزانو، اب ایک مرتبہ تلوار جو دیکھی عباس نے، کہا مولا، مولا مجھے امامت سے اجازت سے ایک دفعہ کوفے میں پہنچا دے۔ عباس کیا کرے گا؟ مولا مسلم کا سر کٹے گا، ایک دفعہ بازار میں گرے گا، لاشا گرے گا، عباس اٹھائے گا۔ عزیزانو ایک دفعہ کہا مسلم عباس، زینب ذرا نیچے دیکھو۔ کیا دیکھا؟ ایک کالے بھرگے میں لپٹی ہوئی بیوی رو رو کے کہہ رہی ہے آ میرا مسلم بیٹا، سارا تیرا انتظار، آ میری گودی میں آ جا۔ آخری جملہ، حوصلے سے نوجوانوں، اللہ آپ کی زندگیاں دراز فرمائے۔ آخری جملہ سن لو، چھوڑ دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں۔ کب شہادت ہوئی ہے؟ 9 ذی الحج کو ہوئی ہے نا۔ امت مسلمہ 9 ذی الحج کو چاند کی رات ہوتی ہے نا، عید کی رات ہوتی ہے، لوگ چاند عید کی تیاریاں کرتے ہیں نا۔